बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ईरान इसराइल लड़ाई में ये दिन सबसे अहम दिन है। इस दिन का रात गए जब आगाज़ हुआ है तो हमारे सामने अब तक की सबसे अहम खबरें आई हैं। ये ईरान पर मुसल्लत की गई जंग है इसराइल की जानिब से, जो मकबूजा फ़लस्तीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ होकर बैठा हुआ है। और जब हमारे पासपोर्ट पर एक जुमला है ना, जिसका हम बड़े फ़ख्र के साथ तस्करा करते हैं कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए कारामद है, तो हम ये कहते हैं कि इसराइल के लिए कारामद नहीं है। तो हमें वहाँ ये बताना चाहिए अपनी किताबों में अपने नौजवानों को कि इसराइल मुल्क नहीं है, उसने एक मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो किसी सॉल्यूशन में इसराइल के लिए कोई स्टेट तो है ही आलमी साम्राज्य का गुंडा, वो ये सब कुछ कर रहा है। बहरहाल सबसे बड़ी खबरें पहले, फिर उसके बाद जो क्विक अपडेट है सूरत हाल का वो आपके सामने। इसराइल ने अब तक ईरान में सबसे अहम शख्सियत को, बल्कि आलमी इस्लामी दुनिया में जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनमें अहम शख्सियत ईरान से, उनको निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इंटरव्यू दे रहा था नेतन्याहू, तो नेतन्याहू से सवाल हुआ कि क्या उनको निशाना बनाया जा सकता है, तो नेतन्याहू ने कहा जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। और फिर ये भी कहा कि अगर उनको हम रास्ते से हटा लेंगे तो फिर सिचुएशन बेहतर होगी, ये अमन के रास्ते में ज़रा बेहतर सिचुएशन पैदा करेगा। फिर उसने कहा कि हम रिजीम चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान के लोगों को वार्न कर रहे हैं। ये तमाम बातें उसने की। तो साफ तौर पर ये इसराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। इसराइल ने अब तक क्या किया है, जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है उसे एक एक करके रास्ते से हटा दिया चंद घंटों के अंदर। फिर उसके बाद जो ईरान के जौहरी साइंसदान हैं, पहले दिन 6 जौहरी साइंसदान रास्ते से हटा दिए गए। फिर उसके बाद 3 जौहरी साइंसदान रास्ते से हटा दिए गए। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। और फिर जो खामनाई साहब हैं, उनके असिस्टेंट को जब रास्ते से हटाया गया, तो ये उनके असिस्टेंट को रास्ते से हटाना नहीं था, ये मैसेज था। ये मैसेज था कि अब हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये अपने आप में शायद सबसे बड़ी चीज़ थी। और अब उसके बाद जिस तरह से मुसलसल दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं, उसमें जाहिर है कि इसराइल के पास अपनी फ़ौजी ताकत है, इसराइल के पास अमेरिका की फ़ौजी ताकत है, इसराइल के पास अपना दिफाई निज़ाम है, इसराइल के पास अमेरिका का दिफाई निज़ाम है। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में जो मुसलमान इसराइल का साथ दे रहे हैं उनका दिफाई निज़ाम है। और फिर अमेरिका ने इन तमाम मुल्कों में जो अपने फ़ौजी बिठाए हुए हैं, अपनी तनसीबात बनाई हुई हैं, तो वहाँ से भी तमाम टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि वहाँ इसराइल में उस तरह से बरसती आग से, बरसते मिसाइल से वो नुकसान नहीं पहुँच रहा जो ईरान में पहुँचता है, जो हमने गाज़ा में पहुँचते हुए देखा। तो ये याद रखिएगा बात कि ईरान कई ताकतों को शिकस्त देने के बाद मिसाइल्स वहाँ पहुँचाता है, जो ऑलरेडी ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई में बाज़ाब्ता तौर पर लोग कह रहे हैं शामिल होने का ऐलान कर दिया है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पहले से शामिल थे इस लड़ाई में, मुसलसल शामिल थे। उनके ड्रोन्स सामने आ रहे थे, उनके मिसाइल सामने आ रहे थे, वो मुसलसल हमला कर रहे थे, निशाना बना रहे थे। ये सब कुछ हमने तवातुर से होते हुए देखा। गो कि अमेरिका ने एक ऐलान किया था जो ढकोसला था कि हम बराह रास्त शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर ट्रंप ने बार बार कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। और अब उसके बाद हमारे सामने आया कि वो बहरी बेड़ा लेकर इस खत्ते में आ गए, इस खत्ते के पानियों में आ गए, विच मीन्स यहाँ से जहाज़ उड़ेंगे और वो जहाज़ उड़ के हमला करेंगे। और इसका ये भी मतलब है कि यहाँ से अब अमेरिका मिसाइल्स भी मारेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और कहा ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन,
تو وہ جو میں نے کہا تھا کر دو وہ کرنا چاہیے تھا ایران کو. پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ لکھتا ہے what a shame and a waste of human life. شرم کی بات ہے, انسانی جانوں کا نقصان کروایا ہے ایران نے. پھر آگے وہ کہتا ہے simply stated ایران cannot have a nuclear weapon. تو سیدھے سیدھے لفظوں میں بتایا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے. I said it over and over again. بار بار بتایا تھا. Everyone should immediately evacuate تہران. تو سب فوری طور پر تہران سے نکل جائیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا. تو سیدھا سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں, اس لڑائی میں کودنے جا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے چھوڑ دو اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر حملہ کر دیں. امریکہ فارملی خود بھی حملہ کر دے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. یہ اس بات کا مطلب ہے. کیوں بھائی؟ ایران کین ناٹ ہیو نیوکلیئر ویپن. کیوں؟ آپ ماما لگتے ہیں اس دنیا کی, آپ اس دنیا میں دنیاوی طاقتوں میں سب سے طاقتور ہیں. تو کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس یہی تمام ہتھیار, یہی تمام چیزیں جنہیں آپ دوسروں کو حاصل کرنے سے روکتے ہیں وہ ہیں. جس طرح سے آپ دوسرے ممالک کو کہتے ہیں دہشت گرد, اس سے زیادہ بڑھ کر دہشت گردی آپ نے خود کی ہے تمام مسلم ممالک میں. پھر اس کے بعد جہاں جہاں جی چاہا وہاں ٹانگ اڑا دی, گھس گئے. آپ کے باپ کی دنیا ہے. تو یہ آپ کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں آپ جو ویپن ہمارے پاس ہے, جو ویپن اسرائیل کے پاس ہے, وہ ویپن آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ تو یہ جو زیادتی ہے, اس زیادتی کا جواب پہلے بھی آپ سے کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں, دنیا کے ان بے غیرت مسلم ممالک کو دینا چاہیے تھا جو ٹرمپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں. حالانکہ پیسے ٹرمپ کو چاہیے لیکن ایسے دیکھتے ہیں گداگروں کی طرح, کیونکہ انہیں امریکہ سے سیفٹی ملتی ہے, انہیں امریکی فوج سے حفاظت چاہیے, امریکی فوج ان کی حفاظت کرے. یہ ایسے لوگوں کو چاہیے. تو اب ٹرمپ اس لڑائی میں کودے گا, یعنی امریکہ اس لڑائی میں کودے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کے لیے مشکل بڑھے گی, ظاہر ہے. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. رشیا اس لڑائی میں کود سکتا ہے. تو ایران کے خلاف اسرائیل امریکہ اگر ایک ہوں گے تو پھر ایران کا ساتھ دینے کے لیے رشیا آ جائے گا, ایران کا ساتھ دینے کے لیے چائنا آ جائے گا, اور اگر چائنا آ جائے گا اور پھر انڈیا اگر اس میں کودے گا, دیگر ممالک کودیں گے, تو پھر یہ بہت بڑی دو طاقتیں ان کے ساتھ کیا کریں گی. تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, جس کا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے, جس کا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے نہ بھی ہو, تو پھر تو ہم تھرڈ ورلڈ وار اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک پاسبلٹی اور ہے. وہ پاسبلٹی یہ کہ چائنا اور رشیا تہران کی خاموشی سے مدد کرتے رہیں اور تہران ایسی کی تیسی ایران کی کرتا رہے. زبردست حکمت عملی ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. اب اگر یہ دیگر ممالک کود رہے ہیں اس لڑائی میں تو ظاہر ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی لڑائی ہے. پھر اس کے بعد یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے, پھر چائنا کے لیے, رشیا کے لیے بہت بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد جس ملک کے لیے یہ بہت ہی بڑا پرابلم, بہت ہی بڑی چیز ہے, وہ ہے پاکستان. ان کے بعد یہ سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اس میں کودنا ہے یا نہیں, ہاں کہ نہ, یہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. اور پاکستان یہ فیصلہ اگر کرے گا تو ممکنہ طور پر کیا ہوگا, اس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا یہ فیصلہ کرے گا کون؟ کیا یہ شہباز شریف حکومت کرے گی, یا یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے گی, آپشن نمبر 2, یا یہ مل کر فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے بظاہر فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے سویلین گورنمنٹ کی جانب سے, لیکن بتاتے یہ ہیں لوگ کہ یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے, سویلین گورنمنٹ اس کو اناؤنس کرتی ہے. تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک عرصے سے بہت کردار ہے. وہ آگے بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو پاکستان کا فیصلہ حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ بظاہر کریں گے, لیکن اس میں میجر رول ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا. تو پاکستان, مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نہیں کودے گا تو پاکستان اسرائیل کی کھل کر حمایت, زبردست حمایت جاری رکھے گا. امریکہ اس میں پریکٹیکلی خود سامنے آ گیا, امریکن فورسز آ گئی, امریکن جو ویپن ہیں, ہتھیار ہیں, وہ پھر امریکی بیڑے, امریکی طیارے سب سامنے آ گئے, کھل کے سامنے آ گئے. تو پھر پاکستان مجھے لگتا ہے کہ ایبسٹین کرنے والا, وہ جو IAEA کی قرارداد پہ ہوا تھا نا, اسی طرح سے ایبسٹین کرنے والا رویہ اپنائے گا پاکستان کہ ٹھیک ہے
آپ دیکھ لیجئے یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہوگی پاکستان میں فیصلہ کرنے والوں کی جانب سے اگر ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان حالات میں چین نے اپنے شہریوں کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ نکلیں، محفوظ مقامات کی جانب نکلیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اور ایمبیسی سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ اب یہاں سے آگے بات اپڈیٹس کی، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایران کس چیز کے لیے تیار ہے۔ جب ایران کو اسرائیل کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ نکلو، خالی کر دو، ہم ملبے کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں، تو ایران پھر یہ کہتا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے نواسے نے کربلا میں عظیم قربانی دی، ہم امام عالی مقام کے ماننے والے ہیں، ان کے فرمودات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایران یہ بتا رہا ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کربلا کی کہانی پڑھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کوئک اپڈیٹس، ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا ہے۔ یہ ایرانی خبر رساں ادارے کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کسی F-35 طیارے کے مار گرائے جانے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب تک 5 طیارے مار گرائے جا چکے ہیں، ایران کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا، اسرائیل نے بھی بڑا حملہ کیا۔ ایران میں کئی جگہوں کو اب بند کیا گیا ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ کو انہوں نے بند کر دیا ہے، کچھ اور جگہوں کو بند کیا گیا ہے۔ اب اس وقت جو خطے کے ممالک ہیں وہ ڈرتے ڈرتے ہلکے پھلکے انداز میں ایران کو خطے کی صورتحال خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران نہ تو یہ جنگ جیت رہا ہے نہ ہی جیت سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زمینی خدا بن کے باتیں کر رہا ہے۔ ایسے فیصلے ملکوں کے ان چیزوں میں ہوتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے آخری چیز عرض کروں کہ ایران کے بعض پڑوسی ممالک جن سے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے خطے میں جنگ کو توسیع دی ہے اور اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اب یہاں سے آگے سچویشن ڈی ایسکیلیٹ ہوگی مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہاں سے آگے سچویشن بگڑے گی ہائیلی لائکلی۔ تو اس سچویشن میں پاکستان کے آپشن میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا بہت زیادہ آپشن ہیں نہیں، پاکستان کے محدود آپشن ہیں، اور ان محدود آپشنز پر بھی پاکستان کو ظاہر ہے عمل درآمد کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔